واقعات ہیں۔ یہ وہ شخص ہے امام ذہبی۔ امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور خطیب علامہ خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 3 اور 4 میں بیان فرماتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457 میں لکھتے ہیں، یقول ابو بکر بن ابی داؤد رأیت فی النوم ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانا فی سجستان اصنف حدیث ابی ہریرہ فقلت له انی احبک فقال انا اول صاحب حدیث کان فی الدنیا، انا اول صاحب حدیث کان فی الدنیا۔ ابو بکر ابن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور میں مقام سجستان میں تھا اور ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیثوں کو میں لکھ رہا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں سب سے پہلا اہل حدیث، میں اہل حدیث ہوں۔ اور یہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ وہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے 5374 روایتیں حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ کتنی؟ 5374 حدیثیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں روا عنہ اکثر من 800 رجل، 800 آدمی سے زیادہ لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی، اور حضرت ابو ہریرہ سے 800 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور ابو بکر جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو داؤد، جو سنن ابو داؤد، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، جس سنن ترمذی ہے، ابو داؤد ہے نا، تو ابو داؤد کے بیٹے ابو بکر، ان کا نام عبداللہ ہے۔ محدثین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یہ ثقہ ہیں، یہ مقبول ہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے نماز جنازہ میں 3 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابو داؤد کے صاحبزادے عبداللہ ابو بکر جن کی کنیت ہے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے، اور 80 دفعہ نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے یہ، جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا خواب میں، تو صحابہ کرام اپنے آپ کو خواب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ انا اول حدیث، میں پہلے صاحب حدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں۔ اسی طرح دوسری طرف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں، 500 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، 500 صحابہ کے حالات کو انہوں نے پڑھا ہے، ملاقات کی ہے، ان کے جھرمٹ میں اٹھے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے استاد کتنے تھے؟ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ حضرت امام شافعی 48 صحابہ کے سامنے زانوی تلمذ انہوں نے طے کیا ہے۔ یہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان سے احادیث کا علم حاصل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما جمع علیہ اہل الحدیث۔ اللہ اکبر۔ اگر آج جو میں نے بات کی ہے، اگر میں پہلے سے جانتا تو میں انہیں جمع نہ کرتا، مگر وہی جس پر کہ اہل الحدیث نے اجماع کیا ہے، ان روایتوں کو جن کو اہل الحدیث نے یعنی صحابہ کرام نے جمع کیا۔ تابعی اپنے استاد کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون تھے؟ بولو، الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، الا بما اجمع علیہ۔ تابعی ہیں یہ، تابعی امام ابو حنیفہ سے بھی بڑا مقام ہے ان کا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے امام بہت بڑے تابعی ہیں۔ 500 صحابہ کے جھرمٹ میں اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کرام کو کیا فرما رہے ہیں؟ اور اب یہ ناپاک اور پلید گندا آدمی کیا کہے کہ اہل الحدیث سے ہمیں کیا آتی ہے؟ کفر کی۔ سوچو، یہ کوئی کور چشم متعصب اور فرقہ پرست آدمی ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد، اپنے اساتذہ کو اہل الحدیث سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73۔ اور میرے عزیزو، اس روایت کے اندر جو امام شافعی نے جو تابعی ہیں، یہ واضح دلیل موجود ہے کہ صحابہ کرام کا جو پہلا لقب تھا وہ کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا۔ کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا۔ اور آج جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ہندوستان کا یہ نجس ناپاک آدمی کہتا ہے کہ کفر کی ہوا تھی۔ ہم نے کہا دیوی اور دیوتاؤں کے بندے جہاں ہوں وہاں خوشبوؤں کا گزر کہاں سے ہوگا؟ خود بدبودار لوگوں کو دوسروں کی خوشبو کہاں مہک نظر آئی ہوئی تو خود زندگیوں میں، تو یہ دیوی دیوتاؤں کے بندوں میں رہنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، خوشبوؤں کا گزر وہاں نہیں ہوتا ہے۔
اور تیسری دلیل دیکھو، یہی حضرت امام شافعی رضی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں انز بنا نفر من اصحاب الحدیث، ہمیں ذرا ان اصحاب الحدیث اہل الحدیث سے ذرا دور لے کے چلو تھوڑا سا، اب بغل میں، کیونکہ میں اتار چکا ہوں، ذرا سا مجھے راحت کی ضرورت ہے، ان کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تو حدیثیں سننے کو ملتی. اللہ اکبر. اسی طرح سے چوتھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ. قیل یا رسول اللہ من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں آیا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ اجنبیت کی حالت میں لوٹ بھی جائے گا. تو ان اجنبیت کی حالت میں اس اسلام کو پکڑنے والے جو غربا ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. تو کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہیں؟ کہا النزاع من القبائل. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث صحیح ہے، موجود ہے، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، یعنی قبائلوں سے نکلے ہوئے لوگ، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. ان تمام روایات سے یہ واضح ہوا کہ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا شہرہ یہ آج 200 برس سے نہیں، بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے یہ القاب چلا رہا ہے، یہ القاب چلے آ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے. تابعین بھی اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں. چوتھی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جن ملکوں کو فتح کیا، جن شہروں میں اسلام کو پہنچایا، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ بولو. ہاں، وہ سارے کے سارے اہل حدیث. کیوں؟ صحابہ اپنے دعوے میں حدیث و قرآن کے سوا اور کیا رکھتے؟ تو جو بھی قرآن و حدیث کو قولاً عملاً، یعنی دعوے نہیں، دعویٰ نہیں چلے گا، قول اور عمل ہے اعتبار سے قرآن و سنت کو اپنائے گا اور حدیثوں کو پہنچائے گا، عمل کرے گا، وہی اہل الحدیث کہلائے گا. اس حدیث کے اہل الحدیث کے القاب سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جہاں جہاں صحابہ کرام گئے، جن جن ملکوں کو فتح کیا، حضرت ابو منصور عبد القادر بن طاہر التمیمی بغدادی اپنی کتاب اصول الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 میں لکھتے ہیں کہ بیان هذا واضح في أن ثغور الروم والجزيرة والشام وآذربائيجان وباب الأبواب كل أهلها كانوا على مذهب أهل الحديث، وكذلك ثغور أفريقيا وأندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب كل أهلها كانوا من أهل الحديث، وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان أهلها من أهل الحديث. کہتے ہیں کہ ان تمام بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جہاں جہاں گئے، چاہے روم کی سرحدیں ہوں، چاہے جزیرہ اور شام کی سرحدیں ہوں، آذربائیجان کی سرحدیں ہوں، یہ ممالک ہوں، باب الابواب ہوں، تمام کے تمام یہ جتنے بھی ان ملکوں کے، ان شہروں کے رہنے والے تھے، یہ سارے کے سارے کانوا علی مذہب اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے. یہ سارے کے سارے کون تھے؟ اہل الحدیث تھے. وکذالک، اسی طرح افریقہ کے سرحدوں پر، اسی طرح اندلس تک جو اسلام پہنچا ہے، اور بحر مغرب کے پیچھے جتنی بھی سرحدیں ہیں، ان سب کے اندر جتنے بھی کل اہلها كانوا من اہل الحدیث، ان میں رہنے بسنے والے سارے کے سارے مرد و عورت سب اہل حدیث تھے. اللہ اکبر. وکذالک ثغور الیمن، یمن کے اندر رہنے والے، یمن کی سرحدوں میں بسنے رہنے والے، اسی طرح زنج کے ساحل پر رہنے والے، کان اہلها من اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے. یہ ہماری بات نہیں ہے، 150-200 سال کی بات نہیں ہے یہ. ہاں، یہ وہ تاریخی باتیں ہیں جن تاریخوں کو نقل کیا ہے مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں. اور سنو، آج تاریخ اہل حدیث اور تذکرہ اہل حدیث مسلمانوں تم سن رہے ہو. سن 22 ہجری کے اندر، اب میں تمہیں بتاؤں، سن 22 ہجری کے اندر مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان کا ملک فتح ہوا ہے. یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے نا کہ آذربائیجان میں سب اہل حدیث تھے، شام میں اہل حدیث تھے، اندلس میں اہل حدیث تھے، اسی طرح سے مغرب میں اہل حدیث تھے، اسی طرح یمن اور دیگر افریقہ کے اندر، یہ تمام اب میں دلیلیں دے رہا ہوں کہ یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں، یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں. اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث کب سے ہیں. اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث، بولو، سن 22 ہجری کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان فتح ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال پر آذربائیجان فتح ہو رہا ہے. اور محدث کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے اہل حدیث. فتح ہوا، کیا پہنچا؟ قرآن کی تعلیم پہنچی، محمد رسول اللہ.
यही तो हम तुम्हें कहते हैं। सब अहले हदीस थे। सन 29 और इसी तरह सन 22 हिजरी के अंदर तराबलुस फतह हुआ किसके हाथों पर? हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर सन 22 हिजरी के अंदर। इसी तरह सन 29 हिजरी के अंदर अंदलुस फतह हुआ। हजरत तारिक जो मूसा इब्न नुसैर के आजाद करदा गुलाम थे उनके हाथों पर अंदलुस को फतह किया गया। सन 27 हिजरी के अंदर अब्दुल्लाह इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अफ्रीका को फतह किया है। सन 14 हिजरी में शाम में दमिश्क का इलाका जो था सुलहन के फतह हुआ है हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों। 14 हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ठीक 4 बरस। सारे के सारे कौन थे ये? हाँ, ये सारे के सारे सिलसिले हैं, ये सारे के सारे अहले हदीस थे। अब जरा बतलाओ, ये जो ममालिक और ये जो शहर सहाबा और ताबईन के हाथों फतह हुए हैं, यहाँ के रहने वाले इबादत करते थे कि नहीं करते थे? बोलो। रोजा रखते थे कि नहीं रखते थे? नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? अकीदा इनका रखते थे इस्लाम पर कि नहीं रखते थे? ये फतेह शुदा ममालिक थे, मुसलमान रहते बसते थे, दीन मानते थे कि नहीं मानते थे? ये किस मजहब के? ये हनफी थे? ये हनफी थे? ये शाफी थे? सन 94 हिजरी के अंदर मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 4 या 12 हजार फौजें लेकर सिंध के सरहदों पे दाखिल होते हैं और वहां इस्लाम का झंडा गाड़ते हैं और कारों के काफिलों के काफिले मुसलमान होते हैं। हाँ? सन 93 हिजरी के अंदर वहां नमाज होती थी कि नहीं होती थी? कौन सा दीन लेके गए? कौन सा मजहब लेके गए? मुझे बताओ। अगर कहते हो हनफी तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 में पैदा, 12 बरस के थे, नाबालिग थे। इमाम साहब क्या थे? उस जमाने में जब इस्लाम पहुंचा है नाबालिग थे। क्या थे? तो फिर मजहब कहां से मिल गया? बोलो। कहते हो ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम पहुंचाया। अल्लाह के लिए रहम करो इस उम्मत के ऊपर। तुमने न जाने कैसे कैसे डांडे मारे हैं। 600 बरस 6वीं सदी और 7वीं सदी की इब्तिदा में मोइनुद्दीन चिश्ती उपस्थित होते हैं अजमेर की धरती पर और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से कि जाओ तुम्हें हमने भारत की सल्तनत अता फरमा दी। सुल्तानुल हिंद बने हैं, कटवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, बेदीपी वाले पीट रहे हैं और फिर भी सुल्तानुल हिंद बनेंगे। न जाने कब ये जागेंगे। इनके जगाने वाले जगाते भी नहीं है, बेदार भी नहीं करते। पता नहीं क्या क्या सब पूरी दुनिया खा के मर गए, खा के सोए हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान खा के उठेंगे, कब उठेंगे? इनको जगाने वाले क्यों नहीं जगा रहे हैं? ये 600 बरस यानी 600 बरस तक इस्लाम की तालीम हिंदुस्तान तक नहीं पहुंची। वाह बेटा वाह, खूब तुम अपनी तारीखें बयान कर रहे हो मुसलमानों और अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। वैसे भी तुमको विदेशी कहा जा रहा है और ये कहने पर तो तुम्हें फौरी तौर पर हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? इसलिए ऐसे कच्ची गोलियां न खेलो, पक्की गोलियां हम अहले हदीसों की तरह खेलो कि ठीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 4 साल के बाद में हजरत उमर फारूक आजम के दौर में इस्लाम था और दादेर की धरती पर पहुंच चुका था। 14 बरस। सन 14 हिजरी में हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम पहुंचा है। 94 में तो बाद में आया है। 14 हिजरी के अंदर 25 से लेकर न जाने कितने सहाबा खुद हिंदुस्तान के अंदर गए हैं और उनकी वफात हुई, उनकी कब्रें वहां मौजूद हैं। केरला और उसके साहिलों के ऊपर, मालाबार के साहिलों के ऊपर आप जाकर के तहकीक कर सकते हैं। ये जो मद्रास है, ये मद्रास आज नाम पड़ा हुआ है, जिसको आज चिन्ह रख दिया था नालायकों ने। इस मद्रास का नाम मदारिस था। मदारिस, यहाँ मुसलमानों के इदारे थे, मदारिस थे। सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन जो इस्लाम के काफिले उतरते थे, यहाँ दीन सिखलाया जाता था। उसका नाम मदारिस था। उसको पलट के मद्रास कर दिया और अभी ये भैंस आई, इसने चिन्ह नहीं रख दिया है। हाँ, चिन्ह नहीं रख दिया है। तवाइफ अल्लाह ताला इस तरह से हमारी तारीखों को मस्क करते हैं, मस्क करके हमारी तारीखों को मिटाया जाता है। और तुम हो कह ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन क्या लाए? जो लाए वो देख रहे हो, वही पीट रहे, कर रहे, यही ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए। मेरे भाइयों, अंधे न बनो। हकीकतों का मुकाबला इस तरह शुतुरमुर्ग की तरह मत करो। रेत की दीवारों, रेत में अपने मुंडियों को मत झुकाओ। अलमुहिम मेरे अजीजों, इस तरह से मेरे अजीजों, किस मजहब को ये मानते थे? ये जो ममालिक फतेह हुए, ये सारे के सारे कुरान और सुन्नत के हामिलीन थे कि नहीं थे? और आज हम तुम्हें जब दावत देते हैं तो तकलीफ क्यों होती? हम तुम्हें गलत राहों पे ले जा रहे हैं, बुरी बातें बताते हैं। अल्लाह रसूल की तरफ बुलाएं, अल्लाह रसूल के और बुलाएं, दावे नहीं। हम कहें सारे मजहबों का इनकार करो, सब साइड में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा लैसल कुरान वला सुन्नह, लैसल मज़ाहिब इल्ला कुरान व सुन्नह। कोई मजहब, कोई धर्म नहीं सिवाय कुरान और सुन्नत के। यही धर्म, यही मजहब है, यही इस्लाम है बस। और इसके अलावा कोई इस्लाम हो सकता नहीं हो सकता। तो फिर हम बदमजहब हैं,
حملہ دین ہیں، خارج جزیرہ ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ناانصافی ہے؟ یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ ان کو سمجھاؤ میرے عزیزوں میرے دوستو. جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے. ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ یہ جتنے بھی مالک ہوئے، فتح ہوئے، یہ سب حدیثوں کے عامل تھے. نہ تقلید تھی، نہ ہی کوئی مذہب تھا، سب ایک ہی لڑی میں ملے ہوئے تھے. یہاں تک کہ وہ فتنوں کے زمانے آئے، فرقے میں بنے، مذاہب شروع ہوئے اور بادشاہوں اور قاضیوں نے بادشاہت اور اپنی قضات کی گدیاں